اب ہوگی خاص بچت نیسلے ایوری ڈے کے ساتھ. اب پائیں اضافی مقدار تو پھر ابھی خریدیں اور بنائیں ہر لمحہ خاص. فرام نیسلے پیش ہے نیا لکس. منفرد گلاب اور وٹامن ای کی خوبیوں کا ملاپ، یہ دے آپ کو گلابی گلو. ایسا گلابی گلو جو روشن کرے سب کو. نیا لکس، خوبصورتی جو روکے نہ رکے. خیبر مدینہ کے نواح میں واقع ایک خوبصورت نخلستان ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. 7ویں صدی عیسوی میں مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر خیبر ایک اہم یہودی بستی تھی. لفظ خیبر کے لغوی معنی ہے قلعہ. اس علاقے کو خیبر کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں کئی ایک قلعے سلسلہ وار تعمیر کیے گئے تھے. یہ قلعے تعداد میں 6 یا شاید 7 تھے. یہ نخلستانی علاقہ قدرتی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا. ایک حصہ النطات تھا، دوسرے کا نام الشق تھا اور تیسرا حصہ القطبہ کہلاتا تھا. تینوں حصوں کی حدود کا تعین اس علاقے کے جغرافیائی خدوخال کرتے تھے. کہیں صحرا، کہیں زلزلے سے بننے والی دراڑیں اور کہیں کوئی دلدلی علاقہ ان تینوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا. ہر حصے میں قلعوں کے علاوہ رہائشی مکانات، گودام اور استبل بھی واقع تھے. ہر قلعہ ایک الگ یہودی خاندان کی ملکیت تھا. قلعوں کے ارد گرد کھیت اور کھجور کے باغات تھے. ان قلعوں کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر انہیں باسالٹ کی اونچی چٹانوں پر تعمیر کیا گیا تھا. یہ جگہ خیبر کے عرب یہودیوں کا قبرستان ہے. اگرچہ یہاں کوئی کتبہ یا کسی قسم کی کوئی اور ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس سے اس جگہ کے قبرستان ہونے کا ثبوت مل سکے، لیکن یہ جگہ تب سے یہودیوں کا قبرستان ہی کہلاتی ہے. یہودیوں نے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ امن و تعاون کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمان فوج نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا. اس وقت بنو قنیقہ اور بنو نادر کے اکثر یہودی خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے. بنو نادر نے جنگ احزاب میں قریش مکہ اور ان کے اتحادی بدو قبائل کا کھلے بندوں ساتھ دیا اور انہیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسایا بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی. انہوں نے بہت سے عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا معاوضہ بھی دیا. غرض کے خیبر یہودیوں نے غزوہ خندق یا احزاب میں قریش مکہ کی بھرپور مدد کی. مدینہ میں آباد یہودی قبیلے بنو قریظہ نے جنگ کے دوران قریش کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تھی، جس کی سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمان فوج نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا اور انہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے پڑے تھے. اس وقت خیبر کے یہودیوں نے بنو قریظہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شکست کا بدلہ لینے میں مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ مدینہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کرنے میں لگ گئے. وہ قریش مکہ کے ساتھ جنگی تعاون کا ایک معاہدہ کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب معاملات سے باخبر تھے. اسی دوران قریش مکہ اور مسلمانوں کے بیچ تاریخی صلح نامہ معاہدہ حدیبیہ طے پا گیا اور یہودیوں کے قریش کے ساتھ معاہدے کی امکانات ختم ہو گئے. اب یہودی سیاسی طور پر تنہا رہ گئے تھے. مسلمانوں کے لیے یہودیوں پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت تھا. چنانچہ معاہدہ حدیبیہ طے کر کے مدینہ واپس پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خیبر پر حملہ کر دیا. جب جنگ ناگزیر ہو گئی اور یہودیوں کو محسوس ہوا کہ وہ یہ جنگ تنہا نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے ایک قریبی نخلستان فدق میں آباد یہودیوں کو اپنا حلیف بنانے کا فیصلہ کر لیا. یہودیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اتنی تیاری کافی ہے.
مسلمانوں کی فوج مئی سن 628 عیسوی میں خیبر پر حملے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئی۔ سپاہیوں کی تعداد 1400 سے 1800 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ جنگ میں شریک خواتین میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کے دفاع کے لیے یہودیوں کی فوج میں 10,000 سپاہی تھے اور یہ مسلمان فوج کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد تھی۔ اس مختصر تعداد کا مسلمانوں نے بڑے مختلف انداز میں فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام مسلمان سپاہی نہایت سکون اور خاموشی سے صرف 3 دن میں خیبر کے علاقے میں داخل ہو گئے اور یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جو ایک قلعے کے سامنے ہوئی، یہودیوں نے دو بدو مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی کے دوران زیادہ تر متحارب فوجوں کے سپاہیوں نے وسیع فاصلے سے ایک دوسرے پر تیر برسائے۔ جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمان ایک بھرپور یلغار کر کے قلعے میں داخل ہو سکتے تھے۔ ایسے میں یہودیوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو اس علاقے میں اپنے قیمتی ساز و سامان اور خزانوں کے ساتھ ایک دوسرے قلعے میں منتقل کر دیا تاکہ مکمل اور بھرپور مزاحمت کر سکیں۔ نہ تو یہودی اور نہ ہی مسلمان ایک طویل محاصرے کے لیے تیار تھے، اس لیے دونوں ہی فریق خوراک اور پانی کی کمی کا شکار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جنگ جاری رہی۔ النطاط اور الشک میں واقع قلعے آسانی سے فتح ہو گئے۔ اب اہم ترین قلعہ القموس باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایک نہایت اہم قلعہ تھا جس کی حفاظت کے لیے یہودیوں نے نہایت سخت انتظامات کر رکھے تھے۔ اس قلعے کا محاصرہ 13 سے 19 دن تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں داخل ہونے کی کئی کوششیں کیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم کل میں جنگ کا پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر ایک یہ جاننے کے لیے بے چین اور متجسس تھا کہ آج پرچم کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ اس پر لوگوں کو کچھ حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت حضرت علی بیمار تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور اب تک ہونے والے کسی بھی حملے میں انہوں نے حصہ نہ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر حضرت علی آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں کی تکلیف شدید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ